کوہ کاف ایک پہاڑ جو تاریخ کے اوراق میں بس ایک پراسرار نام کے طور پر آیا ہے، ہمیشہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ اتنا بلند اور دور دراز ہے کہ عام انسان وہاں کبھی نہیں جا سکتے، لیکن اسلام اور قدیم روایات میں یہ جگہ خاص طور پر اس لیے مشہور ہے کہ یہاں خوبصورت اور پاکیزہ مخلوقات یعنی پریاں رہتی تھیں، جو اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ روایت کے مطابق کوہ کاف میں رہنے والی پریاں انسانی آنکھوں سے عموماً چھپی رہتی ہیں۔ یہ پریاں انسانوں کے دکھ اور مصائب کو کم کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے مختلف مقامات پر مدد کرتی ہیں۔ وہ اپنی طاقت اور نورانی روشنی کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں امید اور سکون بھرتی ہیں۔ ایک دن ایک نوجوان عبادت گزار احمد نے خواب میں ایک پرواز دیکھی۔ خواب میں اسے ایک نورانی پری ملی جس نے کہا، احمد، اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کرو اور جو دل صاف ہیں ان کے دکھوں کو کم کرنے میں میری مدد کرو۔ یہ احمد کے لیے ایک نئی دنیا کے دروازے کھولنے والا لمحہ تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں انسانوں کے لیے زیادہ خدمت کرنا شروع کر دی۔ احمد نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں لوگ شدید خشک سالی اور بیماریوں کا شکار ہیں۔ ایک رات وہ دعا میں مصروف تھا کہ اچانک اسے خواب میں وہ نورانی پری نظر آئی جو کہ کوہ کاف میں رہتی تھی۔ پری نے اسے بتایا کہ اپنے دل کو صاف رکھو اور اللہ کی مدد سے ان لوگوں کے لیے پانی اور خوراک کا انتظام کرو۔ دوسرے دن احمد نے گاؤں والوں کے لیے پانی کے ذرائع اور خوراک کا انتظام کیا۔ لوگ حیرت زدہ تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوا، اور احمد نے بس اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے سمجھا کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا اور پریوں کا مقصد انسانوں کی رہنمائی میں مدد کرنا ہے۔ کوہ کاف کی پریاں نہ صرف انسانوں کی مدد کرتی ہیں بلکہ ان کے اخلاق کو سبق بھی دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ، حسد اور تکبر سے دور رہتی ہیں اور انسانوں کو سچائی، صبر اور اللہ پر ایمان کی تعلیم دیتی ہیں۔ ایک دن احمد نے خواب میں ایک اور پری دیکھی جو اس سے کہہ رہی تھی، انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور امید دونوں ضروری ہیں۔ ہم صرف اللہ کی اجازت سے مدد کرتے ہیں اور تمہیں بھی یہی سبق دینا چاہیے کہ صبر اور دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ کوہ کاف کی پریاں صرف نظر نہ آنے والا اعمال کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے دلوں میں امید جگانے کے لیے بھی ہیں۔ احمد نے ایک اور واقعہ دیکھا کہ ایک گاؤں میں لوگ بیمار اور غربت کے سبب افسردہ تھے۔ احمد نے ان کے لیے دعا کی اور چند دن بعد ایک خیراتی تنظیم وہاں پہنچی جس نے لوگوں کے حالات بہتر کیے۔ احمد نے سمجھا کہ یہ سب اللہ کی رضا اور پریوں کی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ روایت میں بتایا گیا ہے کہ کوہ کاف کی پریاں عام انسانوں کی طرح دکھ یا تکلیف محسوس نہیں کرتیں۔ ان کی زندگی اللہ کی عبادت اور مخلوقات کی خدمت میں گزرتی ہے۔ وہ اکثر پہاڑوں، جھیلوں اور درختوں کے قریب رہتی ہیں جہاں نورانی روشنی اور سکون ہوتا ہے۔ احمد کے خواب اور مشاہدات کے ذریعے یہ بات واضح ہوئی کہ ان کا کام صرف انسانوں کی مدد نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے رہنمائی کرنا ہے۔ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں انسان کے علاوہ جنات، فرشتے اور خاص مخلوقات بھی شامل ہیں۔ کوہ کاف کی پریاں انہی مخلوقات میں سے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں بھی اللہ کی اس عظیم نظام کا ذکر ہے کہ کیسے وہ اپنے بندوں کی مدد اور رہنمائی کے لیے غیر مرئی طاقتیں بھی بھیجتا ہے۔ احمد نے اپنے تجربات سے یہ سبق سیکھا، اللہ پر ایمان اور صبر کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہر دکھ اور مشکل کے بعد اللہ کی طرف سے رحمت اور آسانی آتی ہے۔ کوہ کاف کی پریاں، کوئی بھی خیراتی مخلوقات انسان کی مدد اللہ کی اجازت سے کرتی ہے اور انسان کو شکر اور دعا کے ذریعے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ احمد نے اپنی زندگی کو اللہ کی خدمت اور انسانوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ کوہ کاف کی پریاں حقیقت میں ہیں مگر وہ ہر کسی کے لیے نظر نہیں آتی۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتی ہیں اور انسان کے دل میں امید، صبر اور ایمان جگاتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، صبر، دعا اور انسان کی سب سے بڑی طاقت اللہ کی مخلوق ہر وقت انسان کی رہنمائی اور مدد کے لیے موجود ہے، چاہے ہم اسے دیکھ سکیں یا نہیں۔ ہر اچھے عمل کا نتیجہ اللہ کے فضل اور حکمت سے نکلتا ہے۔ کوہ کاف کی پریاں حقیقت میں اللہ کی رحمت کی نمائندگی کرتی ہیں۔
انسان کے دل میں ایمان، صبر اور امید رکھنا سب سے بڑی طاقت ہے، اور ہر نیک اعمال اللہ کی رضا اور رہنمائی کے لیے ہونا چاہیے۔